ناموں پر بھی درود بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے، تو صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ آقا علیہ السلام پر اللہ جو بھی نعمت فرماتا ہے اور جو فضیلت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالی حضور پر جو کرم کرتا ہے تو آقا علیہ السلام ازرہ جود و سخا اور ازرہ لطف و عطا اس نعمت اور لطف و کرم کا حصہ امت کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس میں سے امت کو حضور ساتھ شریک فرما لیتے ہیں، امت کو ساتھ شریک فرما لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اتنی بڑی عظیم فضیلت و نعمت، تو کیا اس میں سے بھی ہمیں حصہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا؟ کچھ حصہ اس میں سے بھی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کیا اس کرم میں سے بھی اور اس نعمت میں سے بھی، خاص نعمت سے بھی حصہ ملے گا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں؟ بس یہ سوال کیا، رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا اور یہ دوسری آیت ان کو سنا دے کہ ہاں میرے محبوب اس نعمت میں سے بھی حصہ دیں گے۔ فوراً آیت آ گئی والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یصلی درود بھیجتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں درود پڑھا جائے وہاں نور پیدا ہوتا ہے، درود سے نور پیدا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ سو درود و سلام پڑھنے والے اہل نور ہوتے ہیں اور درود و سلام نہ پڑھنے والے اہل ظلمت ہوتے ہیں، وہ تاریکی والے ہوتے ہیں، اور جو جتنا درود پڑھتے ہیں ان کو اتنا نور ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو خوشخبری آ گئی کہ ہاں اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور کے غلاموں پر۔ اب اس آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کریں۔ فرمایا هو الذی، بات مضمون ایک ہی تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور کے صدقے سے حضور کے غلاموں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جواب آ گیا اس سوال کا، مگر اسلوب بیان پہ غور کریں کہ کس طرح بیان کیا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ پاک نے یصلی کا جو فعل ہے اس میں واحد کا ذکر، اس نے یصلی کے فعل کو اپنے ساتھ خاص کر لیا پہلے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم کہ وہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کے او عطف پیچھے آ گیا، مگر اللہ رب العزت نے بیسک سمجھیں بات، بیان کے اندر فعل میں لفظاً فرشتوں کو شریک نہیں کیا، مانن شریک ہوئے، کیا مانن شریک ہوئے، مگر جو لفظ استعمال کیا فعل وہ واحد کا صیغہ، کیا استعمال کیا؟ واحد کا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، یہ نہیں فرمایا یا ان اللہ یہو اللہ الذی یہو اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، نہیں فرمایا یا اللہ وملائکتہ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تو وہ عمل درود میں معنن وہ شامل ہو گئے، مگر لفظاً اللہ نے اپنے لیے جو فعل استعمال کیا صیغہ، اس میں فرشتوں کو شریک نہیں کیا۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اب اس کو بھی سامنے رکھ لیں، یصلی وہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی،
اور جب آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا جیسے وہاں کہا تھا کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، یوں نہیں فرمایا. یہاں یصلی کی بجائے ان اللہ وملائکتہ فعل ذکر کرنے سے پہلے فرشتوں کو بلا کے ساتھ ملا لیا، ملا کر کہا آؤ فرشتوں میں اور تم مل کر مصطفیٰ پہ درود بھیجیں. میں اور تم، ہم اور تم مل کر درود بھیجتے ہیں. اور جب مومنوں پر بھیجنے کی باری تھی تو میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ میں الگ بھیجتا ہوں تم الگ بھیجتے ہو. جب مصطفیٰ پر بھیجنے کی باری آئی تو فرمایا الگ الگ نہ بھیجا کرو، آؤ مل کر بھیجیں، مل کر بھیجیں. تو مل کر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے. مل کر اکٹھے ہو کر درود و سلام پڑھنا، مل بیٹھ کر، مل کر کھڑے ہو کر، مل کر بیٹھ کر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے. تو فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، جمع کا صیغہ ہے، وہ درود بھیجتے ہیں. اور وہاں فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اور اللہ درود بھیجتا ہے. اور اس کے فرشتے بھی، گویا فرشتے اپنی شان کے لائق بھیجتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے لائق بھیجتا ہے، جدا جدا بھیجتے ہیں. مگر جب درود بر مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو فرشتوں کو پہلے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر ساتھ ملا کر فرماتا ہے یصلون، ہم سب مل کر بھیجتے ہیں. لہذا مومنو تم بھی بھیجا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تمام ملائکہ کو دائماً ابداً اپنے ساتھ عمل صلاۃ میں شریک کر لیا ہے. اب اس میں جو بات بڑی توجہ طلب اگلا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، وہ یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی خود حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے؟ کیا اس کا اپنا درود کافی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا درود بھیجنا کافی نہیں ہے؟ فرشتوں کو کیوں ملاتا ہے؟ میری بات سمجھیں. تو حضور علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کا درود کافی ہے. آقا ہمارے درود کے بھی کسی کے درود کے محتاج نہیں. جن پر درود ہر وقت مولا بھیجتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے؟ تو پھر فرشتوں کو ساتھ کیوں ملایا؟ تاکہ فرشتوں کو شرف ملے، تاکہ فرشتوں کو عزت ملے. فرشتوں کو جب اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کو عزت ملتی ہے. جب فرشتے اور مخلوقات حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کو نہیں، درود بھیجنے والوں کو عزت ملتی ہے. ہم محتاج ہیں عزت کے. ہمارے درود سے حضور کی شان بلند نہیں ہوتی، درود بھیجنے سے ہماری شان بلند ہوتی ہے. حدیث میں آئے گا. اس لیے تو آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. کسی ایک حدیث میں بھی آقا نے نہیں فرمایا میری نظر سے عمر بھر، پوری زندگی، آج کے دن تک جتنا مطالعہ میں نے کیا